السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آج ہم اسٹڈی کریں گے اباؤٹ قرآن اینڈ بایولوجی۔ ایٹ مینی پلیسز ان ہولی قرآن اللہ ہنٹس اباؤٹ دی اوریجن اینڈ کریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگنیزمس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ زندگی کیسے وجود میں آئی اور لیونگ تھنگس کی خصوصیات کیا ہیں۔ In same verses, human beings have been instructed to expose the unknown aspects of life after getting the hints. اور انہی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں پر اپنے راز عیاں کر دیے کہ تاکہ وہ چھپے ہوئے رازوں کو دیکھ سکے۔ Here are few examples of such guidelines. پہلی اس میں آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بے شک ہم نے بنایا پانی سے ہر چیز کو جو کہ زندہ ہیں۔ We made every living thing from water. تو کیا اس کا ترجمہ ہے؟ اور بے شک ہم نے بنایا پانی سے ہر چیز کو جو کہ زندہ ہے۔ جیسے انسان کا وجود جو ہے وہ ایک نطفے سے ہوا، اسی طرح اگر انڈے میں چوزا دیکھ لیں تو وہ بھی پانی ہی میں ہوتا ہے، اور اگر انسانی سٹیج کو دیکھ لیں تو وہ ایک ایمبریو سیک میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح نیکسٹ ہے وی نو ڈیٹ واٹر میکس دی 60 to 70% آف کمپوزیشن آف پروٹوپلازم آف آل لیونگ تھنگس۔ اچھا، جتنے بھی جاندار ہیں اس میں پروٹوپلازم کیا ہے؟ پروٹوپلازم آپ ایک سیل ہے، اس کا ایک سائٹوپلازم اور پلس نیوکلیس اور سائٹوپلازم کا ایک کمبینیشن کو ہم پروٹوپلازم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو پروٹوپلازم ہے وہ سارا کا سارا سیل کا فلوئڈ ہے نا، تو وہ 60 to 70% اس میں کیا ہے؟ صرف واٹر۔ دی ابو ورس ہنٹس ایٹ دی کامن اوریجن آف آل لیونگ تھنگس ان واٹر، کہ جتنے بھی جاندار ہیں، یہ جو آیت ہے یہ اسی کو شو کر رہی ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ تمام جاندار پانی سے بنے ہیں۔ As Allah has ordered human beings to think at the hints given by Him, we should study living things so that mysteries of their origin can be revealed. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنے بھی یہ آیات دی ہیں وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ غور کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ ہم لیونگ تھنگس کو اسٹڈی کر کے جو اللہ تعالیٰ کے راز، چھپے ہوئے راز ہیں، وہ ہم پہ عیاں ہو سکیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو خنخناتی مٹی سے پیدا کیا، ایسی مٹی کہ جس سے مجسمے کی صورت میں ڈھالا جائے۔ ٹھیک ہے، ایسی مٹی کو ہم کلے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر اگزامپل لیں تو کیسے ہم مٹی سے بنے ہیں، ہم میں بھی وہی ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ مٹی میں موجود ہیں، تو اس لیے یہ ایک پروو ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ ان این ادر ورس گوڈ سیز، ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما then fashioned we dropped a clot، اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے ایک خون کا لوتھڑا بنایا، then fashioned we the clot a little lump، اور پھر اس لوتھڑے کو ایک ڈلی میں کنورٹ کیا، then fashioned we the little lump bones، اور وہ جو ڈلی تھی پھر اس کو ہڈیوں میں کنورٹ کیا، then clotted the bones with flesh، clotted کہتے ہیں جوڑا کو اور flesh کہتے ہیں گوشت کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے گوشت کو ہڈیوں کے ساتھ جوڑا، تو یہ چیز شو کر رہی ہے انسانی ڈیولپمنٹ کو کہ اس میں کیا کیا سٹیجز آتی ہیں۔ جیسے ایگزمپلیفائی کر دوں
تو انسان کی باڈی میں سب سے پہلے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سپرم پلس اووم کے ملنے سے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. اس کے پروسیس کے بعد زائگوٹ بنتا ہے، زائگوٹ کے بننے کے بعد ایمبریو بنتا ہے، ایمبریو کے بعد فیٹس بنتا ہے، اینڈ دین بیبی برتھ ہوتی. تو یہ جتنی بھی سٹیجز ہیں اس آیت سے اس چیز کو شو کر رہی ہیں. When we think at the hints given in both these verses, we find the events that occurred in the creation of human beings. میں نے آپ کو بتا دیا کہ زائگوٹ سے ایمبریو، ایمبریو سے فیٹس، فیٹس سے برتھ، تو یہ سارا. Allah also hints at the method of development of animals including human. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah hath created every animal from water. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. Then some of them creep up over their bellies. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ پیٹ کے بل رینگتے ہیں. Other walks on two legs. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ دو ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے انسان بھی ہے. And other on four. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ چوپائے ہیں، چار ٹانگوں پر چلتے ہیں. اللہ creates what he pleases. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو چاہا پیدا کر دیا. تو اس میں انسان کے لیے ہے کہ کچھ ایسے جاندار ہیں جو کہ دو ٹانگوں پر چلتے ہیں جس میں انسان آتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو چوپائے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیسا چاہا پیدا کر دیا. تو دس از آل اباؤٹ قرآن اینڈ بایولوجی.